اللہ کرے ہمارے نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جائیں جس طرح جنید جمشید ہمارے نبی کے دیوانے ہو گئے. جب جنید جمشید ہمارے نبی کے دیوانے ہوئے اور اسلامی لباس میں آئے اور ٹوپی پہنی تو میڈیا والے ہل گئے. جنید کیا کیا؟ ایک ایڈورٹائز کے آپ کو 2-2, 3-3, 4-4 کروڑ مل رہے ہیں. نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھ رہے ہیں, عزت, شہرت, دولت, سب آپ کے قدموں میں. کیا فیصلہ کر رہے ہیں جنید؟ تو مولانا جیسا بن رہا ہے. مجھے آخرت سمجھ میں آ گئی ہے. ارے جنید ہماری بات سن. موت اور آخرت سمجھ میں آتی ہے تو پھر انسان کسی کی بات نہیں سنتا. جنید تو ہماری بات تو سن. دنیا میں ہیرو کے لیول پہ ٹاپ پہ جا کے دیکھا, بے چینی کے سوا میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا. جب سے اللہ کی طرف آیا وہ سکون دیکھ رہا ہوں. کب سے سکون کی تلاش میں تھا, اور جیسے ہی اللہ کی طرف آیا توبہ کی تو سکون دیکھ رہا ہوں. میں آپ کی بات میں نہیں آنے والا. اس کے بعد جو جنید جمشید نے قربانی دی, لوگوں کی پرواہ نہیں کی, پھر جنید جمشید فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا نا, تو میرا بورڈ لگا ہوا تھا جے جنید جمشید, تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ رب کریم ایک وقت تھا میرے اپنے ملک میں میرے گانے کے بورڈ لگا کرتے تھے, میں نے توبہ کی تو نبی کے شہر میں میرے نام کے بورڈ لگ رہے ہیں جے جنید جمشید. وہ کہتے ہیں جب توبہ کی تو میں سوچتا تھا کہ اب تو میرا کیریئر ختم ہو گیا, اب تو میں نے توبہ کر لی, اب تو میں اللہ کی طرف آ گیا, اب مجھے کون جانے گا, کون پہچانے گا. ارے جنید جب تو نے توبہ نہ کی تھی نا تو تجھے ایک ملک والے جانتے تھے, اب تو نے توبہ کی ہے نا, معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے نا, عزتیں دینے والا اللہ ہے نا, اب اللہ تجھے پوری دنیا میں چمکائے گا اور تجھ سے نظمیں پڑھوائے گا. آقا کی شان میں اور کتنی گاڑیوں میں اور موبائل میں تیری نظمیں بجے گی اور لوگ تیری نعت کو سن کے روئیں گے. تو کیا اکیلا رہ جائے گا, اب اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تیرے ساتھ ہو جائے گی. جو اللہ کا ہوگا وہ اکیلا ہو جائے گا کیا؟ عزت اللہ دیتے, کب برکت اللہ دیتے. جنید جمشید کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا, حلال کاروبار کی طرف آیا, تو دیکھتے ہی دیکھتے میرے نام کی جے کی 100 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے برانچیں قائم کروا دی. اللہ تعالیٰ نے یوں مجھے پیسے کے اعتبار سے بھی مالا مال کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ کے راستے میں وقت لگانے لگے. 4 مہینے گئے, بیرون گئے, اندرون گئے, ایک جماعت کی نصرت میں گئے تھے, ریٹرن آتے ہوئے شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. جیسے ہی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی خبر آئی نا واٹس ایپ پر, تو ہندوستان کے جو لوگ اور آس پاس کے اور ایشیا کے اور بر صغیر کے اور دنیا کے لوگ اور نوجوان جو روئے ہیں نا, کتنے آنکھوں سے آنسو نکلے. کیوں؟ جنید اللہ کے ہو گئے تھے, اللہ جنید کے ہو گئے. پوری دنیا والوں کے اوپر ایک غم طاری ہو گیا. ارے بڑے بڑے اللہ والے مولانا طارق جمیل صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مولانا منظور مینگل صاحب, تینوں اتنی مشہور ہستیاں ہیں کہ تینوں کا ایک ساتھ آپس میں ملنا مشکل. یہ اس ملک میں, وہ اس ملک میں, وہ وہاں دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ لایا گیا, ایک اسٹیج بنایا گیا اور مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آیا. اب دیکھنا میرا رب کیا نظام چلاتا ہے. ایک ہی اسٹیج پر بیک وقت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہے, حضرت مولانا منظور صاحب مینگل بھی ہے. جنید تو میرا ہوا ہے نا, سارے اللہ والوں کو بھی اب تیرے سامنے لا کھڑا کروں گا. اور یہ سمندر تو نے دل مجھے دیا تھا نا اور توبہ کی تھی نا, بعد میں تو بہت لوگ افسوس کرتے, ان پر رحم نہیں آتا, لیکن جوانی میں تو نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے جب تو نے یہ سوچا نا. دیکھ اب خدا کے دربار میں تیرا کیا اکرام ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب آتے ہیں مائک پر, سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں, بہت زیادہ غم لگا ہے, اور ایک جملہ کہتے ہیں بھائی جنید, طارق جمیل نے بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی جنازے دیکھے اور اللہ والوں کے بھی جنازے دیکھے, لیکن جو تیرے جنازے کا منظر دیکھا نا, وہ نہ کسی بادشاہ کے جنازے کا دیکھا, نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا. جنید تو بڑی شان سے جا رہا ہے, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. اللہ اکبر کبیرہ. قبر کھودنے والے سے کہا کہ ایک قبر کھود دی جائے. قبر کھودتے کھودتے رک گیا اور پوچھا میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ تو کہا کہ آپ نہیں جانتے. ارے بتاؤ تو صحیح نا کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ تو وہ جو گانا گاتا تھا, بعد میں اس نے توبہ کر لی, مرحوم جنید جمشید. ارے اس کا انتقال ہو گیا, وہ تو جوان تھا. بولے ہاں مقدر, وقت آ گیا, جس کا وقت آتا ہے وہ چلا جاتا ہے, وہ شہید ہو گیا. تو وہ رونے لگا. اس کو پوچھا کیوں روتے ہو؟ کیا اس قبرستان میں بہت سی قبریں کھودی, لیکن جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی, اندر سے خوشبو آ رہی تھی.
جب آپ کو دفن کر دیا، ایک مدت کے بعد قبرستان کے مالک کا انٹرویو لیا، جنید بھائی نہیں تھے اور آئے تو کیا فرق ہے؟ تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنید بھائی آئے تو بہار آ گئی قبرستان میں۔ کیا بہار آ گئی؟ کہا پہلے لوگ نظر نہیں آتے تھے، جب سے جنید بھائی آئے ہیں روزانہ تقریباً 600 کے قریب لوگ اثار ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعہ کے دن 3000 لوگ آتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہے؟ ہمارے چہرے کیوں حضور کی سنت سے دور ہے؟ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو مجلس توبہ بنا دے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور اب ہم سکون والے دن دیکھیں۔ کیوں پریشان رہتے یار؟ اللہ کے ہو جائے نا، سکون آئے گا۔ لگژری بس میں پیچھے بیٹھنے والا بہت اچھلتا ہے، یہ دنیا لگژری بس ہے، اللہ چلا رہے، جو جتنا پیچھے ہوگا نا بہت اچھلے گا، اللہ کے قریب آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا دنیا کے حالات کا، مزہ آئے گی، سکون دے گا، اطمینان دے گا۔ کیا پتہ کتنی مرتبہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے اللہ، جب کوئی توبہ کر کے ہمارے نبی کے طریقوں پر آ جائے گا۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔